بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے۔ جو نکاح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل کر دیتے ہیں۔ کوئی نوجوان بہت نیک ہے لیکن نکاح نہیں کیا ہے، ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بچے بالغ ہو جائے ان کا نکاح کر دو۔ اگر نکاح نہیں کرو گے تو بچے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور جب بچے فتنے کے اندر مبتلا ہوں گے تو یقیناً جو لت لگتی ہے گناہوں کی وہ کبھی چھوٹ نہیں سکتی ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو حالات کے اعتبار سے مضمون کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جو جوان نکاح کے عمر کو پہنچ جائے نکاح نہ ہو، وہ مسکین ہے، غریب ہے۔ اور وہ بچی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے پھر بھی نکاح نہ ہو، وہ مسکینہ ہے۔ یہ قابل رحم لوگ ہیں جو عمر کے اس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کو نکاح کرنا چاہیے۔ ایک صحابی سے حضور نے فرمایا تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور مالدار ہو نکاح نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم راہب بننا چاہتے ہو؟ اگر تم نصارہ ہوتے کیا تم راہب بن جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصارہ جو راہب ان کے مذہبی پیشوا ہوتے وہ نکاح نہیں کرتے۔ اور لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا کہ میرے محبوب آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب نے نکاح کیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ہم نے ہر ایک کو بیویاں اور اولاد عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام دین کے داعی ہوتے ہیں لیکن دین کی دعوت میں بچے اور بیوی رکاوٹ نہیں بنتے۔ تو بھائی نکاح کو شریعت اور اسلام نے آدھا ایمان کہا ہے۔ جو نوجوان نکاح کر لیتا ہے ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ 21 نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اب تک حقوق اللہ ادا کر رہا تھا، اب حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ ادا کر رہا ہے۔ بھئی نکاح نہیں ہوا تھا، وہ صرف اللہ کے حق ادا کر رہا تھا، اب نکاح ہو گیا بیوی کے حق ادا کرتے ہوئے اللہ کے حق ادا کر رہا ہے۔ النکاح نصف الایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کے اندر انتخاب کس بچی کا کرنے کا حکم دیا۔ امام بخاری روایت لائے ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم انسان 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کرتا ہے کہ لڑکی مالدار ہو، مالداری کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے اس واسطے کہ شاید وہ کچھ کاروبار لگا کر دے داماد جی کو، یا پھر داماد جی کو گفٹ میں گھر دے دے،
داماد جی کو گفٹ میں کار دے دے اور داماد جی کو گفٹ میں ایک بائک ٹو ویلر دے دے، اور داماد جی تو اسی کے لالچی اور حریص ہے، تو اس قسم کے لوگ دنیا کے سب سے نکمے لوگ ہوتے ہیں جو ہونے والی بیوی کے باپ کے مال پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ ارے یہ بات تو کھلی ہے کہ جس بچی کے باپ سے آپ مال لو گے، کیا وہ بچی آپ کی قدر کریں گی؟ وہ تو یہی کہیں گے تو مانگنے والا ہے، میں کیا اس کی قدر کروں؟ تو نوجوان بھائیوں، یہ بات طے کر لو آپ اٹھنے سے پہلے کہ جس کے نکاح نہیں ہوئے ہیں کہ ہم نے نکاح کرنا ہے تو اس بچی سے کرنا ہے کہ جو دیندار ہو اور شرافت دار ہو، قرآن اور نماز پڑھنے والی ہو۔ ہمیں جہیز میں کوئی چمچ پلیٹ دے نہ دے، اللہ نے ہمارے بازو میں ایسی طاقت رکھی ہے، ہم انشاءاللہ محنت کریں گے، اپنے گھر کو بسائیں گے۔ جہیز کا اسلام میں کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ پورے قرآن میں کہیں جہیز لکھا ہوا ہے، نہ پورے احادیث میں کہیں جہیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ تم لڑکی سے جہیز مانگو۔ یہ طریقے تو اہل یہود، اہل ہنود، اہل مشرکین کے ہیں، یہ طریقے مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے طریقے تو دین کے بنیاد پر ہوا کرتے ہیں۔ کیا وہ واقعہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ایک دور تھا بغداد کا، اور خلیفہ بغداد نے اعلان کیا تھا، بادشاہ وقت نے اعلان کیا تھا، میں اپنے شہزادے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے گھر اس بچی کو بہو بنا کر لاؤں گا جو حافظہ قرآن ہو۔ تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا میرے لیے کوئی بہو تلاش کرو، میرے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی تلاش کرو جو حافظہ قرآن ہو، بغداد کا بادشاہ ہے۔ تو وزیروں نے کہا حضور یہاں شہر میں ان گنت تعداد میں بچیاں حافظہ قرآن ہیں، آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ کہا پھر ایک کام کرو کہ جن گھر میں بچی حافظہ قرآن ہو وہ اپنے گھر کے کھڑکی کے اندر روشنی جلائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس گھر میں بچی حافظہ ہے۔ بادشاہ کا پیغام وزیروں نے پورے شہر میں چلایا، اور جب بادشاہ وقت عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی حکومت کے شہر میں گلی گلی گھوم رہا تھا کہ کون سے گھر میں بچے حافظہ قرآن ہیں، بادشاہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ہر گھر کی کھڑکی پر روشنی جلتے ہوئے دیکھی ہے۔ یہ تھا ہمارا کلچر، یہ تھی ہماری زندگی کہ ہماری بچیاں ڈاکٹر بنے نہ بنے، وکیل بنے نہ بنے، لیکن ہماری بچیاں اللہ کی کلام کی حافظہ ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ پریشان وزیروں سے کہا کہ پورے شہر میں کوئی گھر نہیں جہاں پر روشنی نہ جل رہی ہو۔ وزیروں نے کہا بادشاہ حضور یہی تو بات ہم آپ سے کہنا چاہتے تھے کہ جس ملک کے آپ بادشاہ ہیں اس ملک کے شہر کے ہر گھر میں بچی حافظہ قرآن ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کہ آپ دوسرا اعلان یہ کرو ہم اس بچی کو بہو بنانا چاہتے ہیں جو موطا مالک کی حافظہ قرآن ہو، جو حدیث پاک کی حافظہ ہو، حدیث پاک کی حافظہ۔ اب موطا مالک ایک بڑی کتاب ہے حدیث پاک کی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو بادشاہ نے وزیروں کے ذریعے اعلان کروایا جو بچی حدیثوں کے حافظہ ہو ہم اس کو بہو بنانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے میں معمول کے مطابق عشاء پڑھ کر اپنے شہر کا گشت کرنے لگا، کہاں روشنی جلتی ہے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے بغداد کے آدھے شہر کے گھروں پر روشنی جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر کی آدھی بچیاں حدیث پاک کی حافظہ ہیں۔ اسلام نے دین کے بنیاد پر رشتوں کا حکم دیا ہے، مال کے بنیاد پر نہیں۔
اور یاد رکھو نوجوان بھائیوں، اور جہاں تک اللہ آواز پہنچا نوجوان بہنوں، کبھی بھی مال کی بنیاد پر رشتے کامیاب نہیں ہوتے ہیں، رشتے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں، لیکن یاد رکھو بیوی کا چہرہ کہیں اور ہوتا ہے، میاں کا چہرہ کہیں اور ہوتا ہے۔ نہ بیوی کے دل میں میاں کی محبت ہوتی ہے، نہ میاں کے دل میں بیوی کی محبت ہوتی ہے، زندگی گزرتی بچوں کے نام پر۔ اور کچھ لوگ تلاش کرتے رشتے حسب کی بنیاد پر، کس کا حسب نسب اونچا ہو۔ حضور فرماتے ہیں حسب نسب اپنی جگہ پر ہے، پھر کوئی لوگ تلاش کرتے ہیں رشتے خوبصورتی کی بنیاد پر۔ آج کل تو رشتے تلاش خوبصورتی کی بنیاد پر 98% لوگ، 98% لوگ، گھر کی خواتین، گھر کے مرد، ہونے والا نوشہ یہی تلاش کرتے ہیں بچی کتنی خوبصورت ہے۔ اب بچی خوبصورت بھی ہونا، حسین بھی ہونا، جمیل بھی ہونا، سب خوبیاں اس کے اندر ہونا، دین ہو مت ہو، لیکن خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ یہی ماحول چل رہا ہے، اسی ماحول کے طرف سے، جہیز کی طرف سے اور مال کی طرف سے اللہ کی قسم ہزاروں بچیاں جوان ہو چکی ہیں جو دیواروں کے سہارے اپنی زندگی گزار رہی ہیں، جن کے نکاح کی عمریں ہو چکی ہیں، جو نکاح کی خواہش بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، جہیز میں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور ان کے پاس دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ اس بنیاد پر کئی بچیاں اپنے کالے بال کو سفید بال کر رہی ہیں۔ آپ کو بے شمار بچیاں ایسی مل جائیں گی کہ جن کی عمریں ہو چکے لیکن نکاح نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ مال نہیں مل رہا ہے۔ تو یاد رکھو اس کا انجام یہی ہو رہا ہے کہ معاف کیجیے گا ہماری بہنیں کئی اور جا کر اپنی زندگی گزار رہی ہیں، کئی اور جا کر اپنا جسم بیچ کر زندگی گزار رہی ہیں، یا پھر غیروں کے گود میں جا کر اپنی زندگی خراب کر رہی ہیں۔ فتنہ ارتداد کی لہر پورے ملک میں چل رہی ہے۔ مسلمان بچیوں کو کس طرح غیر مسلم اغوا کریں، مسلمان بچیوں کو کس طرح غیر مسلم اپنے عشق میں پھانس کر اور ان کو جو شادی پر تیار کرے اور کورٹ میرج کر کر اس کو اپنی بیوی بنائے، یہ آج پورے ملک بھارت کے اندر چل رہا ہے۔ تو بزرگان دین، سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں گا کہ جتنا ہم نماز ضروری سمجھتے ہیں، جتنا ہم کھانا پینا ضروری سمجھتے ہیں، جتنا ہم کاروبار ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا ضروری سمجھیں۔ کیا وہ وقت یاد نہیں جب ہماری بچیاں جوان ہوتی تھیں تو باپ بچوں سے کہتا، بیٹا تم جوان ہو گئے ہو، اب تمہاری نکاح کی عمر ہو چکی ہے، تم ایک کام یہ کرو کہ اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھو۔ وہ بچیاں اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھتی، اور جب 30 بارے لکھنا مکمل ہو جاتے تو باپ جو ہے سنہری جلد اس قرآن کریم پہ لگا دیتا، اور جب بچی کا نکاح ہوتا جہیز میں گاڑی نہیں دیتا، جہیز میں برتن نہیں دیتا، بلکہ جو بچے نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا تھا وہ قرآن بچی کے گود میں رکھ کر اس کے ہونے والے میاں سے کہتا ہے، یہ میری بچی ہے جو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے جو وقت بچتا تھا اس میں قرآن لکھتی تھی، اب تیری ذمہ داری ہے کہ میرے بچی کو پوری زندگی قرآن پر قائم رکھنا ہے۔ یہ ماحول تھا
بلکہ کتابوں میں لکھا ہے مدینہ پاک کا ایسا ماحول تھا کہ رات میں کوئی انسان گلیوں سے گزرتا تھا، ہر گھر کی کھڑکی دروازے سے قرآن کریم پڑھنے کی بچیوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ ایک دور تھا کہ ہماری بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو قرآن سے ایسے عشق تھا، قرآن سے ایسی محبت تھی اور قرآن سے ایسا دل لگاؤ تھا کہ قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارنا اپنے لیے محرومی کی بات سمجھا کرتی تھی۔ آج کیا دور آ چکا ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہو چکے ہیں، امت کی بچیاں، امت کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ میں جا کر شادیاں کر رہی ہیں، وہ دنیا کے اندر اپنے واسطے خدا کی قسم عشق میں گرفتار ہو کر جہنم خرید رہی ہے۔ ارے جن کو قرآن نے نجس کہا، انما المشرکون نجس، یہ کافر ناپاک ہیں، جن کو قرآن نے ناپاک کہا تم ان سے دل لگا رہی ہو تو یاد رکھنا تم دنیا بھی خراب کر رہی ہو، آخرت بھی خراب کر رہی ہو۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور باپ کا ہے، قصور ماں کا ہے۔ کیوں انہوں نے تربیت بچی کی اچھی نہیں کی؟ کیوں انہوں نے صحابیات کے واقعات اس کو نہیں سنائے؟ کیوں انہوں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اس کو نہیں سنائی؟ کیوں باپ نے اور ماں نے فاطمہ الزہرا کی سیرت نہیں سنائی؟ ارے وہ فاطمہ الزہرا بالغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر کسی مرد نے پوری زندگی ان کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ جب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھنے لگا تو فاطمہ الزہرا نے مرتے ٹائم اپنے شوہر علی سے کہا تھا، اے علی میرے شوہر، پوری زندگی کے اندر میرے چہرے کو غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے، میں نبی کی غیرت مند بیٹی ہوں، جب میرا جنازہ اٹھانا تو رات کے اندھیرے کے اندر اٹھانا تاکہ مدینہ کے لوگ میرے جنازے کے کپڑے کو نہ دیکھ سکیں۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ اور سنو، تفسیر میں ایک روایت ملتی ہے جب فاطمہ الزہرا پل صراط پر آئیں گی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنوں، اے فرشتوں، اے انسانوں، نگاہ کو نیچے کرو، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا پل صراط پہ آ رہی ہے۔ دنیا میں پردہ کیا تھا، اللہ نے ایسا اعزاز دیں گے اللہ رب العالمین فاطمہ الزہرا کو کہ اعلان ہوگا، اے فرشتوں، جنوں اور انسانوں، نگاہ کو نیچے کرو، ابھی نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا پل صراط پہ آنے والی ہے، کسی کی نگاہوں کے کپڑے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام۔ ایک دور تھا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، آسمان کے ستاروں نے کبھی ہمارے بہنیں کے چہروں کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دور تھا کبھی آسمان کے ستاروں نے ہمارے بیٹیوں کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ آج کیا دور آ چکا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہو چکے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں۔ دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا ہے، آنکھ سے آنسو نہیں خون نکلنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، آس پاس کے حالات دیکھ لیجئے، کیا حالات چل رہے ہیں، مسلم بچیاں کدھر جا رہی ہیں۔ اب ہم سب کو مل کر یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کے اندر پردے کا ماحول قائم کریں گے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو صحابیات کی زندگی انشاءاللہ بتلائیں گے۔ گھر میں کھانے کچھ ہو مت ہو، لیکن گھر میں دینداری ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دینداری۔ حضور نے فرمایا، او میری امت، دینداری کی بنیاد پر رشتے کرو گے تو انشاءاللہ تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اور دیکھو دینداری کے بنیاد پہ کیسے رشتے ہوئے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا تابعی ہے، اتنا بڑا تابعی ہے کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے اندر سب سے بڑے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تابعی کے اندر سب سے بڑا تابعی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ سعید بن مسیب یہ وہ شخص ہیں جس نے براہ راست علم حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کی ہے۔ مدینہ پاک کے رہواسی ہے، انتہائی نیک اور ہزاروں ان کے شاگرد۔ اور سعید بن مسیب وہ شخص ہے جو خود اپنے بارے میں کہتا ہے، خدا کی قسم 20 سال کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور سعید بن مسیب مسجد کے اندر موجود نہ ہو۔ اتنا بڑا نیک انسان۔ مدینہ کے گورنر
مدینہ کے وزیر نے پیغام بھیجا کہ سعید ہم اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے چاہتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے چاہتے ہیں، ہم مدینہ کے گورنر ہیں اور جس بیٹے کا رشتہ آپ کو بھیج رہے ہیں آپ کی بیٹی کے واسطے وہ ہمارا بیٹا ولی عہد ہے، ہمارے وفات کے بعد وہی مدینہ کا گورنر بننے والا ہے، ہم نے سنا تمہاری بچی بہت نیک ہے، حافظ الحدیث ہے، حافظ القرآن ہے، ہم اس کو بہو بنانا چاہتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے کہا ظالم تو دنیا دار ہے، تیرا بیٹا بھی دنیا دار ہے، اور دنیا دار کو میں اپنی وہ بیٹی جس کو میں نے تہجد میں روتا ہوا دیکھا ہے میں اس کو تیرے گھر نہیں دینا چاہتا ہوں۔ کیا جرت ہوں گی سعید بن مسیب کی، مدینہ کے گورنر سے کرے تو بھی دنیا دار ہے، تیرا بیٹا بھی دنیا دار ہے، اور وہ بیٹی جس کو میں نے تہجد میں اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا اس بچے کو تیری بہو میں بنا نہیں سکتا ہوں۔ تو انہی کے شاگردوں میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا ابو وداع، ابو وداع اس کا نام تھا۔ تو کچھ دن وہ درس حدیث میں شریک نہیں ہوا، تو سعید بن مسیب نے پوچھا بھئی ابو وداع کہاں ہے؟ تو طلبہ نے کہا حضرت اس کی شادی ہو چکی تھی، کئی مہینے گزر چکے تھے، لیکن اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تجہیز تدفین کے اندر وہ نہیں آ سکا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب ابو وداع آئے تو سعید بن مسیب نے پوچھا ابو وداع کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میلے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ حضرت بیوی کا انتقال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، سلانا پڑتا ہے، اس واسطے میں درس حدیث میں نہیں آ سکا ہے، میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جانتے ہو وہ ابو وداع جس کے پاس رہنے گھر نہیں تھا، لیکن سعید بن مسیب کو معلوم تھا یہ ابو وداع اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں دین کی محبت ہے، اس کے دل میں حدیث کی محبت ہے، اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے۔ تو کہا سعید بن مسیب نے ابو وداع کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری بیوی کا انتقال ہو چکا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی سنبھالنے کے لیے خاتون کی ضرورت ہوں گی۔ کہا حضرت نکاح تو کرنا چاہتا ہوں، گھر کا غریب ہوں، چھپر کا گھر ہے، کچا گھر ہے، گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں ہے۔ سعید بن مسیب نے کہا کیا سعید بن مسیب آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے، کیا تم قبول کر سکتے ہو؟ ابو وداع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعید بن مسیب اتنی بڑی شخصیت، حافظ الحدیث، حافظ القرآن، ہزاروں طلبہ ان کے شاگرد، اور وہ اپنے ایک ادنا سے ایک کمتر چھوٹے سے طالب علم سے کہہ رہے ہیں جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، جس کے گھر میں بچے موجود ہیں، گھر بھی کچا ہے، گھر بھی چھپر کا ہے، اور اپنی وہ بیٹی جو تہجد پڑھنے والی ہے، جو حدیثوں کی حافظہ ہے، جو علوم کی عالم ہے اور قرآن کریم کی حافظہ ہے اور فقاہت کی مفتی ہے، وہ بچی کو میرے نکاح میں دینا چاہتے ہیں۔ اس بچے کو یقین نہیں آیا تو سعید بن مسیب نے کہا میں 2 بندوں کو گواہ بناتا ہوں اور اپنے بیٹے کا نکاح آپ سے کرواتا ہوں، اور خطبہ نکاح پڑھنا شروع کر دیا۔ 2 بندے گواہ بن گئے اور اپنے اس شاگرد سے اپنے بچے کا نکاح کروایا کہ جو شاگرد کی زندگی دین پر تھی، سعید بن مسیب نے اپنے بیٹے کا نکاح دین کی بنیاد پر اپنے شاگرد سے کروا دیا۔ کیا رشتہ تھا؟ بادشاہ کا بیٹا، لیکن اس کو ٹھکرا دیا دنیا کی بنیاد پر، اور اس بچے کو اپنی بیٹی دی جس کے پاس رہنے صحیح ڈھنگ سے گھر بھی نہیں تھا، دین کی بنیاد پر۔ تو لوگوں دین کی بنیاد پر رشتے کرو۔ اب جب دین کے بنیاد پر رشتے ہوں گے، ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کوئی انسان خوبصورتی کے بنیاد پر نکاح کرتا ہے، یقیناً جب خوبصورت بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں، لیکن کوئی بندہ سیرت اچھی ہے، پاکیزہ ہے، خوبصورت کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، پھر یہ نوجوان جب اپنی خوبصورت با اخلاق بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔
بچائیں آنکھیں خوش کرنے کے اپنے دل کو خوش کیجئے. جب گھر میں دیندار بیوی آئیں گی تو انشاءاللہ الرحمن گھر کا ماحول دیندار بنے گا اور ہونے والے بچوں کو اللہ دین کا داعی بنائے گا. بات چل رہی تھی، حضرت نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتا بہترین عورت کون سی ہے، بہترین عورت. تو مختلف باتیں سامنے آئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر گئے اور حضرت فاطمہ سے پوچھا بات چل رہی ہے، مجلس ختم نہیں ہوئی، بہترین عورت کون سی ہے؟ تو فاطمہ تو زہرا نے کہا والد محترم سے کہیے بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے، یہ ہے بہترین عورت. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے کہ حضرت میری اہلیہ نے کہا بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر مردوں کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے. حضرت نے فرمایا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اسی سے یہی امید تھی مجھے جواب کی. دینداری کی بنیاد پر خواتین میں خوف خدا ہوگا تو وہ اپنے میاں کے ساتھ میں انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزاریں گی. حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم نے لڑکی دینا ہو تو ہونے والے داماد میں کچھ صفات کو دیکھو. کیا؟ ہونے والے داماد میں کچھ صفات کو دیکھو. اور سب سے بہترین مثال حضور نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے سامنے لا کے رکھ دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی دی. کیسے تھے؟ شجاعت، بہادری، علم، ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والے. کیا اٹھانے والے؟ بھائی آپ نکاح ہو چکا ہے، آپ وہ بچی آپ کی بیوی بن چکی ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ کی بیوی آپ کی ملکہ ہے، آپ ساری ذمہ داری خرچ کی، اخراجات کی وہ آپ کی بن چکی ہے. عجیب ماحول دیکھنے ملا ہے، مجھے تو بہت ہنسی آتی ہے. بھائی بیوی آپ کی ہے اور جب حمل ٹھہرتا ہے یا ڈیلیوری ہوتی ہے پہلی تو خرچ کون اٹھائیں گا؟ بیوی کے ماں باپ. کتنی احمقانہ بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے. بھائی وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کا جیون ساتھی ہے اور خرچ اس کے ماں باپ اٹھائیں، یہ سب سے بڑا احمق داماد ہے. بھائی حدیث بھری پڑی ہے کہ آپ اس کے شوہر بن چکے، سارے خرچ کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس کے ماں باپ کی نہیں ہے. اور بچہ ہونے کے بعد عجیب اتفاق کہ خرچ نانا نانی دیں گے، جھولے کا، اس کا اس کا. ارے بھائی یہ کہاں کا دین ہے؟ بیٹا آپ کا ہے، بیٹی آپ کی ہے. آپ نے تو وہ انسان بننا چاہیے کہ ہم نے آپ کا ایک کھلونا نہیں چاہیے. اللہ پاک نے اتنا بڑا ہم کو کھلونا دے دیا، تمہارے کھلونے کی کیا ضرورت ہمیں؟ اور بیوی کے پورے اخراجات اٹھائے ایسا داماد تلاش کرنا چاہیے جو ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے. دوسری مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسے داماد تھے. حضور نے فرمایا عثمان تو ایمان لانے سے پہلے بھی باوقار تھا اور ایمان لانے کے بعد بھی عزت دار ہے. پھر فرمایا عثمان اتنا حیادار ہے، اتنا حیادار ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. ایسا داماد تلاش کیا. تاجر، سمجھدار، اللہ کے سامنے رونے والا، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھنے والا، مدینہ کا سخی، ایسا داماد تلاش کیا جو ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مرد کو عورت سے ایک درجہ زیادہ دیا ہے. اور پھر فرمائے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مردو اللہ سفارش کرتا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو.
وعاشروہن بالمعروف، اللہ سفارش کر رہے ہیں عورتوں کے طرف سے، اے مردوں میری سفارش ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اگر تم بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو گے، اچھا رہو گے، اللہ محشر کے میدان میں تمہاری بخشش کر دے گا۔ آج کل ایک مدینہ پاک کا دور تھا کہ صحابہ کرام نے ایسے نکاح کیے کہ مدینہ پاک کی خواتین ختم ہو چکی تھیں، اور کئی صحابہ ایسے ہی رہ گئے تھے کہ انہیں لڑکیاں ملتی نہیں تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ بھائی جہاں معلوم پڑتا بچی دیندار ہے فوراً رشتہ بھیج دیتے۔ کیا بھیجتے؟ فوراً رشتہ بھیج کر نکاح کر لیتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ لکھا ہے اگر معلوم پڑتا فلاں گھر میں بیوہ ہے اور وہ دیندار ہے تو فوراً دوسرا صحابی اس سے نکاح کر لیتا۔ یہ حال تھا مدینہ پاک کا کہ عورتیں ختم ہو چکی تھیں، اب مرد ویسے باقی رہ گئے تھے، کسی نے 2 نکاح کر لیا، کسی نے 3 کر لیا۔ لیکن آج کا وہ دور آ چکا ہے کہ بچیاں زیادہ ہیں مرد کم رہ گئے ہیں، بچیاں زیادہ ہو گئی ہیں مرد کم رہ گئے ہیں، یا پھر وہ خاتون جو بیوہ ہو چکی ہیں اسے تو کوئی نکاح کرنے تیار نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک کے اندر بیوہ سے نکاح کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر دوسرا تیسرا نکاح کرنا لوگ عیب سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ خاندان اور گھر کی طرف سے آتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جاؤ بھائی فلاں گھر کی بچی بڑی دیندار ہے، ان کے والد سے کہنا فلاں صاحب آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ صحابی جانتے ہیں، ان کے والد صاحب سے کہتے بھائی میرا دوست ہے وہ بھی دیندار ہے اور آپ کے بچے سے نکاح کرنا چاہتا ہے دینداری کی بنیاد پر۔ تو وہ بچے کے والد وہ بھی صحابی وہ کہتے بھائی ہم نے تو اپنی بچی دیندار ہے بڑی بااخلاق ہے، ہم کو وہ نہیں آپ پسند ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ تو وہ صحابی جو رشتہ لے کر گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا ہم کو آپ پسند ہیں، کیا آپ تیار ہیں؟ کہا میں تیار ہوں۔ تو فوراً لڑکی کے باپ نے خطبہ نکاح پڑھا، نکاح ہو گیا۔ اور یہ صحابی انتظار کر رہے کیا پیغام آتا ہے، واپس آ کر کہا بھائی میں آپ کا پیغام لے کر گیا، مجھے انہوں نے چوائس اور پسند کیا، میں نے نکاح کر لیا۔ یہ صحابی کہنے لگے بھائی اس نے آپ کی بیوی بننا تھی، میں چپ پریشان ہو رہا تھا۔ یہ تھا دور صحابہ کا دور، نکاح اتنے آسانی کے ساتھ میں ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج نکاح اتنے مشکل اللہ کی قسم کہ 6 مہینے 8 مہینے نکاح کی تیاری کرنا پڑتی ہے۔ رسم تو اتنے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں کہ اگر پہلے سے معلوم نہ ہو ایسا لگتا ہے کہ نکاح ولیمہ ہو رہا ہے، لیکن معلوم پڑتا ہے بھائی رسم اتنے بڑے رسم، ارے کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گے، کیا حضرت رسول پاک علیہ السلام کو منہ دکھاؤں گے جب امت کی بیٹیاں دیواروں کے سارے اپنی جوانی کاٹ رہی ہیں اور تمہارے رسم و رواج نے تمہارے بڑے نکاح ولیموں نے ان بچوں کی شادیاں روک دی ہیں، کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گے؟ ارے ہمارے مشائخ تو لکھتے ہیں جس گھر میں بچی جوان ہو جائے اب تم نے اس گھر کا پانی نہیں پینا جب تک بچی کا نکاح نہ ہو جائے۔ کتنی بچیاں بلوغت کی عمر سے پار ہو چکی ہیں لیکن ان کے نکاح نہیں ہو رہے۔ بہنوں فکر مت کیجیے گا، اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تمہارے لیے بہترین رشتے کا انتخاب فرمائے، تمہیں بہترین شوہر عطا فرمائے، تمہیں جنت نما اللہ مکان عطا فرمائے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے جس بچی کا نکاح نہ ہو اس کو چاہیے یہ عمل کریں، اللہ کریم اس عمل کے برکت سے اس کا نکاح کروا دیں گے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے سورہ رحمان کا۔ اب یہ پیغام محلے تک پہنچ رہا ہے لیکن یوٹیوب کے ذریعے اللہ اس کو بہت دور تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہنیں جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے وہ 3 بار سورہ رحمان پڑھے فجر کی نماز کے بعد،
اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے پیارے محبوب رب سے دعا کریں، اللہ میرے لیے بہترین رشتے کا انتخاب فرمائیے، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا رشتہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ پاک دامانی کی زندگی مت چھوڑنا ہے۔ مغرب کے بعد 3 بار سورہ رحمان پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے پیارے رب سے دعا کریں۔ 21 دن نہیں گزریں گے، اللہ کریم آپ کے لیے راستے پیدا کر دیں گے انشاءاللہ، اور ایسے راستے پیدا کرے گا کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور جو راستے اللہ پیدا کرتا ہے وہ راستے بہترین ہوا کرتے ہیں۔ جو نوجوان بھائی نکاح کے لیے پریشان ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، وہ بھی سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اپنے پیارے رب سے دعا کریں، اللہ انتظام فرمائیے، انشاءاللہ اللہ انتظام کریں گا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا کبھی پاک دامانی کی زندگی کو مت چھوڑنا۔ ایک خاتون ہے، اللہ اکبر، اس کا شوہر شرابی تھا، چلا گیا، جانے کے بعد اب اس خاتون کی حالت یہ ہوئی کہ کیسے میں آپ کو اپنے زبان سے کہوں کہ وہ خاتون گھر گھر کام کرنے لگی ہے، لیکن گلی محلے کے بچوں کو معلوم پڑا یہ خاتون کا سہارا کوئی نہیں ہے، ان بچوں نے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ آج وہ خاتون گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے، معلوم اور خبر یہاں تک کہ ملی ہے 2 بچیاں ہیں معصوم، اور ان بچیوں سے پوچھا گیا کیا تم نے کھانا کھایا؟ بچوں نے کہا ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے، 2 دن سے گھر میں اناج نہیں ہے، امی جان پانی پلا پلا کر ہمیں سلا رہی ہے۔ پوچھا گیا گھر میں راشن کیوں نہیں ہے؟ بچیاں کہتی ہیں امی جان بہت باغیرت ہے، بہت بااخلاق ہے، گھر گھر کام کرتی تھی، لیکن محلے کے جوانوں نے یہ سمجھ کر چھیڑنا شروع کر دیا اس کا سہارا کوئی نہیں ہے، شاید یہ ہماری خواہش پوری کر دیں گی۔ امی جان بچے چھیڑتے ہیں، اس واسطے امی جان نے کام کرنا بند کر دیا، اللہ کے سامنے روتی ہے، خود بھی پانی پلاتی ہے، ہمیں پانی پلا کر سلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم آخرت کے اندر حضرت نبی پاک علیہ السلام پر کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ حضرت کہیں گے ارے تم تو پیٹ بھر کر کھاتے تھے، تمہارے آس پاس پڑوس میں میری امت کی بیٹی ایسی بھی تھی جو پانی پلا پلا کر بچوں کو سلاتی تھی، یقیناً ہم جیسے لوگ وہاں پر گردن کو جھکا دیں گے۔ میں بارہا کہتا ہوں اے نوجوانوں، راستوں میں مت کھڑے رہو، آنے والے کسی کی بہن ہے، ارے کسی کی ماں ہے، ارے کسی کی بیٹی ہے، ارے کسی کی بیوی ہے، ارے نگاہ کو نیچے رکھو۔ کیا تمہیں قرآن نے نہیں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم؟ اے میری امت کے لوگوں، نگاہ کو نیچے رکھو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کیا قرآن نے نہیں کہا؟ میں بارہا کہتا ہوں راستوں میں مت کھڑے رہو، یہاں سے بہنیں گزرنے والی ہیں، ارے بیٹیاں گزرنے والی ہیں، ارے کسی کی مائیں گزرنے والی ہے، اگر کھڑے ہو تو نگاہ کو نیچے رکھو۔ عبد القادر رائے پوری کے بارے میں لکھا ہے جب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی تو اپنی سگی بہن کے چہرے کو بھول گئے تھے، اتنی نگاہ نیچے رکھتے تھے، ان کی سگی بہن سلام کرتی۔ شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سگی بہن کی آواز سے پہچانتے تھے، چہرے سے پہچانتے نہیں تھے، اتنی نگاہ کو نیچے کر لیا تھا۔ آج امت کی ایسی بیٹیاں موجود ہیں، تو نوجوان بھائیوں پاک بازی زندگی گزارو، نگاہ میں حیا لاؤ، نگاہ میں شرم لاؤ۔ جس نگاہ میں حیا کا سرما ہوتا ہے خدا کی قسم آسمان تک اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن تو کہتا ہے اچھے مردوں کے لیے اللہ نے اچھی عورتیں رکھی ہیں اور برے مردوں کے لیے اللہ نے بری عورتیں رکھی ہیں۔ ہم امید کریں گے اس امت کی بیٹیوں کو اللہ نیک شوہر عطا فرمائے اور اس امت کے جوانوں کو اللہ نیک بیوی عطا فرمائے۔ دوسری بات، اس ملک بھارت کے اندر ایک نیا حکومت نے پیغام لائی ہے، سوریہ نمسکار۔ حکومت نے سیکریٹری وزارت کے ذریعے یہ پیغام پورے ملک بھارت پر نافذ کرنا جا رہی ہے کہ اسکولوں کے اندر سوریہ نمسکار، سورج کی پوجا کی جائے، اور آندھرا پردیش کے تمام ضلعی افسران کو یہ پیغام حکومت طرف سے مل چکا ہے کہ اپنے اپنے ضلع کے ہر سرکاری اسکول میں سوریہ نمسکار شروع کیا جائے۔
اور 1 جنوری سے لے کے 7 جنوری تک یہ پروگرام تھا، اور 26 جنوری کو 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر اس کو جو ہے ایک بڑا پروگرام لے کر اور 30,000 اسکولوں کے اندر سوریہ نمسکار کیا جائے۔ 30,000 اسکولوں کے اندر سوریہ نمسکار، اور سوریہ نمسکار اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں درختوں کی پوجا حرام ہے، پتھر کی پوجا حرام ہے، سورج کی پوجا حرام ہے، آنکھ کی پوجا حرام ہے۔ اسلام میں صرف عبادت ایک محبوب اللہ کے واسطے ہے۔ یہ پیغام اس سے کہا جا رہا ہے، اگر آپ کے بچے کئی ایسی اسکول میں پڑھتے ہو جہاں سوریہ نمسکار کی پریکٹس کی جا رہی ہے تو قطعاً بچوں کو روک دو، سوریہ نمسکار شرک ہے اور حرام ہے، اور یہ زبردستی ہمارے قانون کے اندر جو ہے داخل کیا جا رہا ہے۔ جمہوری ملک، سیکولر ملک کے قانون میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی مذہب کا ایشو سب پر تھوپا نہیں جا سکتا ہے، لیکن قانون کے بے قانونی کی جا رہی ہے۔ اور سوریہ نمسکار 26 جنوری کے موقع پر 30,000 اسکولوں کے اندر وہ پروگرام کیا جانا ہے، تو ہم امید کرتے کوئی مسلمان کا بچہ سوریہ نمسکار میں شریک نہ ہو، وہ حرام ہے، اور سورج کی پوجا اسلام میں حرام ہے۔ سورج مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے ان سب باتوں سے انشاءاللہ بچنا ہے۔ اور آخری بات میں بہت درد دل کے ساتھ میں کہتا ہوں، محلے کے نوجوانوں جہاں جہاں سے آئے ہو، اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم بچوں کی حفاظت کرو، وہ کہاں کھیلتی ہے اور بچیاں کہاں جاتی ہے پورا خیال رکھو۔ پچھلے ہفتے 6 سال کے معصوم بیٹی کے ساتھ بلاత్కాر ہوا، زنا ہوا، اس کا ریپ کیا گیا، اس معصوم بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پورا ملک دیکھا، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر کلپ وائرل ہو رہی ہے، پورا ملک اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا۔ 6 سال کے معصوم بچے کے ساتھ میں ریپ کیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ کہ ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ امت کے تمام بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنی ہر بچی کی حفاظت کرو۔ دیکھو کہاں کھیل رہے ہیں، بچی 6 سال کی ہو گئے، 7 سال کی ہو جائیں، اس پہ نگاہ رکھو، اس کو کہیں اور مت کھیلنے دو۔ اپنے گھر کے آنگن میں اپنے چاند کو کھیلنے دو، اپنے گھر کے آنگن سے باہر اپنے چاند کو نکلنے مت دو۔ یہ بچیاں چاند سے بھی انشاءاللہ بڑی ہوئی ہے، بات سمجھ گئے نا؟ جہاں جائیں گے گھمانا ہے، آپ باپ ہیں، اپنے بچے کو گھماؤ، وہ اس کا حق ہے، لیکن اپنے بچوں کو ایک دم مت چھوڑ دو۔ آپ کی اہلیہ گھر کے اندر ہے، بچیاں گلی میں کھیل رہی ہیں، نہ جانے کون سا شیطان آ جائے اور بچے کو اٹھا کر لے کر جائے، اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں اور روتے رہ جائیں، قانون سے بھیک مارتے رہ جائیں، لیکن ہمیں بھیک نہ ملے۔ ایسا وقت اللہ تعالیٰ کسی بھی سماج پر نہ لائے، صرف مسلمان نہیں، کسی بھی سماج پر نہ لائے۔ ہر بچی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔